کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. یہ اب تھوڑا سا پھر اللہ تعالی مال غنیمت کے فیصلے پر مطمئن کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسی جنگ میں ایک پچھلے واقعے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. ہلکا سا پس منظر پھر میں دہرا دیتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر کے واقعات میں کہ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو تھا وہ کہاں گیا تھا؟ شام کے علاقے میں، اور وہاں سے وہ مکہ واپس آ رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ مال تھا، 50,000 اشرفیوں کا، جس کی آپ کو میں آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے بتاؤں گی کہ 200 اور 62.5 کلو سونا. اچھی بڑی اماؤنٹ تھی نا، چھوٹی نہیں تھی. 1 کلو سونا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. تو کہاں 262.5، اور صرف 40 محافظ تھے. ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ واپس آ رہے تھے، نفع کما کر مکہ آ رہے تھے. اس میں مکہ والوں کی اکثریت کی انویسٹمنٹ تھی، سب کے انٹرسٹ تھے اس کے اندر. اب ہوا یہ کہ وہ چونکہ مدینہ کے قریب سے راستہ گزرتا تھا تو ابو سفیان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے. یہ خوف کیوں لاحق ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کے دستے ادھر ادھر نکل کے جھڑپیں کر چکے تھے. اگرچہ وہ کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ مسلمان ایسی جگہ جا بیٹھے ہیں مدینہ میں جہاں ان کی تجارتی شاہراہ خطرے میں ہے. اب اس نے یہ کیا کہ ایک تیز رفتار اونٹنی مکہ روانہ کر دی ابو سفیان نے کہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو ہمیں لوٹنے لگے. اور پھر اس نے کیا کیا، جا کے کجاوا الٹ دیا، اونٹنی کے کان کاٹ دیے، ناک چیر دی، گریبان پھاڑا اور شور مچایا کہ تم سب کا جو سرمایہ ہے وہ مسلمان لوٹنے لگے ہیں، تو چلو مدد کو چلو. اب ہوا یہ کہ اس کے جواب میں 600 گھڑ سوار جو تھے، زرہ پوش لوگ، وہ تیار ہو گئے، اور کچھ دوسرے بھی تھے، اور بے شمار گھوڑے اور اونٹ اور ساز و سامان اور عورتیں اور شراب، اور یعنی وہ جوش و خروش کے ساتھ وہاں سے نکلے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری خبریں پہنچ رہی تھیں کہ کفار کس طرح آ رہے ہیں. اب ایک طرف سے قافلہ آ رہا تھا، دوسری طرف سے آپ کو پتا نا مدینہ میں ایک طرف شام ہے اور دوسری طرف مکہ ہے. مکہ کی طرف سے فوج آ رہی، شام کی طرف سے قافلہ آ رہا تھا. اب قافلے کے پاس سامان بھی تھا اور وہ لوگ بھی تھوڑے تھے، تو مسلمانوں کو خیال پیدا ہو کہ کیوں نہ جا کے اس کو لوٹیں اور مال و دولت لے کے آ جائیں اور کام ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ مسلمان مال کو نہ دیکھیں بلکہ کفر کی طاقت کو توڑیں، جو کہ خود اب ان سے ٹکرانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے کئی 100 میل دور آ رہے تھے. اب ہوا یہ کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو اس میں اکثریت کا مشورہ کیا تھا کہ قافلہ لوٹ لیا جائے. ایک آسان شارٹ کٹ تھا اور فائدہ بھی زیادہ تھا اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے دفاع کر لیا جائے اگر وہ دوسرا قافلہ آ بھی رہا ہے، یعنی لشکر آ بھی رہا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر ایمان تھا اور اللہ اور رسول کی اور آخرت اور دین کی محبت تھی، انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہم نکل کر لشکر کو آگے سے جا کے پکڑتے اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس طرح مسلمان 313 کی تعداد میں صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے نکلے. اب مدینہ سے نکلنا کچھ لوگوں کو ناگوار تھا، مشکل لگ رہا تھا، اور نکل کر لشکر کا مقابلہ جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا وہ بھی مشکل لگ رہا تھا. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ ایسا ہی کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے اور مخلص مسلمان بھی یہی چاہتے تھے. لیکن کچھ لوگ جن کی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ لوگ ذرا دل شکستہ تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. یعنی آپ کا مدینہ سے نکل کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنا ایک درست بات تھی، درست فیصلہ تھا، جو اگرچہ اکثریت کو ناپسند تھا. یعنی جنگ کے لیے بدر کے میدان میں پہنچنا ایک درست فیصلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کا جو فیصلہ رسول اللہ اب کرنے کو جا رہے ہیں، اگر وہ بھی تم کو پسند نہ آئے تو اس کو پچھلے اس واقعے پر قیاس کرتے ہوئے درست سمجھنا اور قبول کر لینا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ جو تھا وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا. کس چیز کو ناپسند کر رہا تھا؟ لشکر قریش سے لڑنے کو.
یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے تجھ سے حق کے معاملے میں، یعنی اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے. کتنا نیچرل ہے نا، ظاہر ہے کہ انسان تھے اور وہ اپنی طرف سے کوئی برا مشورہ نہیں دے رہے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے فائدے کا ہی دے رہے تھے. جاؤ لوٹ لو قافلہ، اتنا مال ہے اس پہ، آئندہ بہت سال فائدہ اٹھاؤ گے اور اس کو بھی دشمنوں کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، تو اس لیے فرمایا یجادلونک، یہ جھگڑ رہے تھے آپ سے فی الحق، کے حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا؟ کہ لڑائی ناگزیر ہے، لڑنا ہی ہوگا. کأنما یساقون الی الموت، کہ جب لڑائی کی بات ہو گئی اور بات واضح ہو گئی کہ اب لڑنا ہی لڑنا ہے، تو ان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے اور دشمن اتنے زیادہ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے کو ہے. کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. کس کو دیکھ رہے تھے؟ موت کو، یعنی موت سامنے نظر آ رہی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ. کیا وعدہ کر رہا تھا؟ کم، تم سے. کس چیز کا؟ احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا. طائفتین دو گروہ کون سے تھے؟ ایک طرف تجارتی قافلہ اور دوسری طرف لشکر قریش. انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی دو میں سے ایک تو تم پا ہی لوگے. وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ بغیر اسلحے والے، تکون لکم، تم کو مل جائیں، یعنی تم قافلہ لوٹنا چاہتے تھے. ویرید اللہ، اور اللہ کچھ اور چاہتا تھا. کیا؟ ان یحق الحق بکلماتہ، کہ حق کر دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے. ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ ان دو میں سے ایک پر تم غلبہ پالو گے. مسلمان کیا چاہتے تھے؟ ان غیر ذات الشوکہ، شوکہ اصل میں کہتے ہیں کانٹے کو، مجازن ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار میں بھی کہتے ہیں نا کیل کانٹے سے لیس، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ کانٹا، کیل کانٹا یہاں ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہتھیاروں سے لیس، مسلح. اور سختی کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ہتھیار کے بغیر جو تھے. غیر ذات، ذات کا کیا معنی؟ والا، شوکہ ہتھیار، ہتھیاروں کے بغیر جو تھے، تکون لکم، کہ وہ تمہیں مل جائیں، یعنی لڑے بغیر ہی مال ہاتھ آ جائے، کمزوروں کو جا دبائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ کہ نہیں، مسلمان کی لڑائی مادی فائدوں کے لیے نہیں ہوتی، مسلمان دنیا کمانے کو نہیں جنگ کرتا، بلکہ اسے کیا کرنا ہے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے ارشادات کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، کہ کافر تم سے خود آ ٹکرائیں اور پھر ختم ہو جائیں. اور ہوا بھی ایسے نا، بڑے بڑے سردار جوش و خروش میں مکہ سے نکل کر میدان میں آ پہنچے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کرتے ہوں مجرم. اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. یہ اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو خیمے کے اندر الہاہ کر رہے تھے، عاجزی و زاری کر رہے تھے، مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پکار رہے تھے. اور عام مسلمان بھی دعائیں مانگ رہے تھے. خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور عام طور پر سب کی طرف. یعنی بدر کے میدان کی اب بات ہو رہی کہ بدر کے میدان میں جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور کیا کہا؟ انی ممدکم، کہ میں مدد دینے والا ہوں تم کو، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آنے والے. مردفین ارداف سے، پیچھے آنا، ایک کے بعد ایک آنا. ردف سے ہے، ردف ہوتا ہے پیچھے آنے والا. ردیف قافیہ جو شعر میں ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی سے ہے، پیچھے آنے والے کو ردیف کہتے ہیں. مردفین صفت ہے کس کی؟ فرشتوں کی. کیا معنی ہوا؟ کہ وہ فرشتے جو اسلامی لشکر سے آگے آگے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے پر مامور تھے، یا ملائکہ کو مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا. مردفین کا لفظی معنی کیا؟ پیچھے آنے والے، یعنی کافروں کے پیچھے لگا دیا کہ رعب ڈالے، اور مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا کہ کیا کریں؟ ان کی ہمت بندھائیں.
ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو اگر سورۃ آل عمران یاد ہو تو وہاں پر تو 3000 اور 5000 کی بات ہوئی تھی، تو یہاں 1000 کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا کیوں؟ یہ مردفین کا لفظ اس کی وضاحت کر رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ 5000 ہی آئے ہوں، لیکن ایک کے بعد 1000 آئے، پھر 1000، پھر 1000، پھر 1000. ٹھیک، تو مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اس لیے دونوں آیات میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا تھا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، یعنی فرشتوں کی آمد ایک خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہ ہم اکیلے نہیں، تھوڑے نہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں. یہ سب اللہ نے اطلاع اس لیے دی تھی تم کو. لیکن یاد رکھو وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فرشتے بھی ایک خوشخبری ہیں، اور اگر مسلمان کبھی عددی قوت میں زیادہ ہو تو وہ بھی ایک خوشخبری ہے. کبھی مت سوچو کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو گئے تو ہم لازماً جیتیں گے. جنگ حنین میں آپ دیکھیں 12,000 تھے تو بمشکل فتح حاصل کی، شکست ہوتے ہوتے رہ گئی. اسی طرح جنگ بدر کے بعد ہر جنگ میں مسلمان زیادہ تھے. جنگ احد میں خود مسلمان بدر سے مقابلے میں زیادہ تھے، لیکن وہاں پر شکست ہو گئی، نقصان اٹھایا مسلمانوں نے. تو یہاں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک مسلمان کا اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کبھی بھی مادی وسائل پر نہیں. مادی وسائل یہ صرف سبب ہیں، اسباب ہیں جو مسلمان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ استعمال کرو ان اسباب کو. بھروسہ اس پر کبھی نہ کرو. ایک شخص جو کبھی بھی دین کے راستے میں نکلے، جہاد کے لیے نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، اللہ کے دین کے لیے نکلے، وہ ہمیشہ نظر کس پر رکھے؟ اللہ کی ذات پر. نہ کسی کے مال پر، نہ کسی کی قوت پر، نہ کسی انسان پر، کسی پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، کیونکہ مدد وہاں سے آئے گی. حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف خوشخبری نہیں تھی. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ لیا تھا، شریک ہوئے تھے. بعض صحابہ کرام نے ان کے گھوڑے بھی دیکھے تھے، جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہوئے بھی سنا تھا. اچھا، اس میں اس بات کا بھی جواب آپ کو مل گیا نا کہ جبریل صرف پیغمبروں کے پاس آتے ہیں نہیں، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آ جاتے ہوتے ہیں. خیر، جس طرح وہ ایک صحابی کی روایت آتی ہے نا جنگ بدر کے بارے میں کہ وہ جبریل پکار رہے تھے، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، یعنی اپنے ایک فرشتے بھائی کو آگے بڑھا رہے تھے، گائیڈ کر رہے ہوں گے نا، سپہ سالار ہوں گے. بہرحال بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ملتی، اس لیے صرف امیجن کر سکتے ہیں، اور امیجنیشن پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. بات ہمیں وہی کرنی چاہیے جو اصل میں ہے وہاں. تو یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ یہ چیز ہم نے تمہارے لیے صرف ایک خوشخبری بنائی، مدد اللہ نے کی، مدد واقعی اللہ کی طرف سے، لیکن پریکٹیکلی فرشتے لڑے اور انہوں نے کافروں کو قتل بھی کیا. بعض اوقات مسلمانوں نے خود دیکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاک کسی کا ہاتھ پکڑ کے فرشتے انگلی پکڑ کے چلا رہے ہوں اس کو، تو بھی اسے فرشتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ شرک ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فرشتوں کی وجہ سے ایسے ہوا، یا روپے پیسے کی وجہ سے ایسے ہوا، یا فلاں انسان کی وجہ سے ایسے ہوا. اللہ کی ذات نہ کسی انسان کی محتاج ہے، نہ روپے پیسے کی محتاج ہے، نہ کسی اور چیز کی محتاج ہے. اس کے دین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، بے نیاز اور تعریف والا صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہی چیز دراصل مسلمانوں کے اندر ایک ایمانی قوت اور جذبہ اور اخلاقی قوت پیدا کرتی اور ان کو دوسری ساری مخلوق سے ممتاز بنا دیتی. آپ دیکھیں جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہوں، منافق ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، ان سب کے مقابلے میں مسلمانوں کا امتیاز کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ بے تیغ ہوتا نہیں، دراصل بے تیغ کس لیے لڑ لیتا ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ امن والی، خوب نیند آ رہی تھی. آپ دیکھیں کہ میدان جنگ سے زیادہ وحشت ناک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا. میدان جنگ سے زیادہ وحشت ناک جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں پر کسی کو نیند آ جانا، یہ دراصل کیا تھا؟ اللہ کی مدد کا ایک عملی نمونہ جس کو مسلمانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت
اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی از آئے گا نا یہ ماضی کی طرف لے جائے گا. یاد کرو، اذکرو کے معنوں میں یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. اس کے فوراً بعد یہ بات اس لیے کی گئی کہ مدد اللہ نے کی تھی، اور اس مدد کا عملی نتیجہ کہاں دیکھا تھا تم نے؟ بدر کے میدان میں، کہ میدان جنگ میں تم سو گئے تھے. ایسی اونگ تھی، حضرت علی سے روایت ہے کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کے پڑتی تھی اور ہم سو رہے تھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ نیند بھی کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف. تو نیند اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی. دوسرا انعام، یعنی اللہ کی مدد کیسے کیسے آئی؟ اونگ کی شکل میں اور پانی کی شکل میں. کہا جاتا ہے کہ جس صبح کو بدر کی لڑائی ہوئی اس رات بارش ہو گئی. اس بارش کے فائدے ہو گئے. کیا؟ ایک یہ کہ مسلمانوں کو کافی پانی مل گیا، انہوں نے اکٹھا کر لیا پانی، ایک تالاب سا بنا کے حوض میں پانی روک لیا. دوسرا یہ کہ مسلمان چونکہ اونچائی والے حصے پہ تھے، ریت پر تھے تو ریت جم گئی، جیسے فرش بن جاتا تو قدم آسانی سے چلنے لگے. اور پانی بہہ کے فالتو کفار کی طرف چلا گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا اور ان کے قدم پھسلنے لگے. اور پھر ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ اس پانی سے، اس بارش سے شیطان کے وسوسے دھل گئے. اچھا وہ کیسے؟ ابھی دیکھتے ہیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی مدد ایسے آئی کہ آسمان سے بارش برسی. اس سے کیا ہوا؟ بارش کیوں آئی؟ کہ تمہیں پانی دیا جائے، اس پانی کے ذریعے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تم کو پاک کیا جائے، تاکہ پاک کرے تم کو ساتھ اس کے. پاکی کیسے؟ وضو وغیرہ کے ذریعے، اور جس کو غسل کی ضرورت ہو وہ غسل کر لے. ورنہ اگر انسان جہاد جیسا کام کرا اور جسمانی طور پر ناپاک ہو تو وہ یکسوئی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی تیمم کر کے نماز پڑھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے نماز پوری نہیں ہوئی، بس ہو تو گئی لیکن پتہ نہیں کیسی ہوئی. تو اب مسلمان جو وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس سے ان کے اندر ایک نفسیاتی طور پر قوت پیدا ہوئی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو پاک کرے ساتھ اس کے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست لے جائے. شیطان کی نجاست کیا تھی؟ وسوسے. کیا وسوسے ڈال رہا تھا شیطان پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم ناپاک ہو، وضو تو کیا نہیں تم نے. وضو پہ ایک شیطان مسلط ہے نا، ولہان. تم نے وضو بھی نہیں کیا، وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں. پھر تم تو پیاسے ہو، تمہارا دشمن جو ہے وہ کنویں پہ مسلط ہے اور وہ سیراب ہے. کیسا ہے تمہارا رب؟ تمہاری کوئی مدد ہی نہیں کرتا. اگر تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو تمہارے ساتھ تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. تم اللہ کے نیک بندے ہو کر بھی پانی نہیں رکھتے، اور تمہارے دشمن جو ہیں وہ یعنی نعمت میں ہیں، اور پیاسے کیا لڑو گے تم. اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں ڈال رہا تھا شیطان. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے سب خیال ختم کر دیے ان کے، شیطان کی نجاست وسوسے دھو ڈالے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، باندھے. کہ جب پیاس سے انسان پانی پیتا ہے تو سرابی ہو جاتی ہے، اور اس سرابی میں انسان کے اندر ہمت، حوصلہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جب پیاس کے مارے انسان کا دل گھبراتا ہے، دل بیٹھا جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے نا ہمت ختم ہو رہی، کام نہیں کر سکتا انسان. پانی سے تو زندگی ہے. تو پانی جب ملا تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس کے ساتھ قدموں کو. کون سا قدم جمانے کے؟ دونوں معنی، ایک مانوی بھی اور ایک حسی بھی. حسی کیسے؟ حس کا مطلب ہے محسوس کرنا، یعنی ریت جم گئی تو چلنا آسان ہو گیا. اور دوسرا کام کیا ہوا کہ حوصلے بلند ہوئے تو قدم جم گئے، کانفیڈنس آ گیا مسلمانوں میں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تیرا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو. کیا وحی کر رہا تھا؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو جما دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی اس ساری اونگ کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ مدد کی. فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کا حوصلہ بندھایا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. کیونکہ فرشتے جو تھے وہ کافروں کو انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے، جس سے مسلمانوں کا لشکر ایک بڑی تعداد میں کفار کو دکھائی دے رہا تھا. مطلب یہ کہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے. فَضْرِبُوا، تو مارو. کہاں؟ فوق العناق، گردنوں پہ، گردن توڑو. وَضْرِبُوا، اور مارو. منہم، ان سے، کل بنان، ہر پور پہ. بنان کہتے ہیں پور، ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پوروں پہ مارو.
پور پہ چوٹ آ جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے نا. جب معذور ہو جائیں گے کافر تلوار نہیں اٹھا سکیں گے, ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ان کے اور وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے یہ ایک حکمت کی بات سکھائی جا رہی, یعنی صرف مارو نہیں بلکہ مارو نشانے پہ لگا کے, مارو ایسی جگہ پہ کہ مارنا فائدہ دے. کتنے پیارے اللہ میاں کہ اپنے بندوں کو مارنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ کیسے مارو دشمنوں کو. ان کی گردنوں پہ مارو, ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پوروں پہ مارو. بنان کہتے ہیں پور, ہاتھ کاٹو ان کے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا ظلم کرنا سکھا رہے ہیں. نہیں, ذالکم یہ اس لیے ہے کہ بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ, انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. ان کا جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے, اس کا مقابلہ کرے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم یہ بات, فذوقوہ پس چکھو اس کو, یعنی یہ ہے تمہاری دنیا کی سزا, اسے چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور یاد رکھو کافرو تمہارے لیے آخرت میں آگ کا عذاب بھی ہے جو اس سے بڑی سزا ہے. اللہ کی مخالفت سے باز آ جاؤ. پھر اہل ایمان کو مزید تاکید, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, زحفن دو بدو ہو کر, آمنے سامنے. زحفن کا جو لفظ ہے ایک دوسرے کے مقابل آ کے لڑنا, دو بدو ہونا, اور ایک اور معنی بھی ہے لشکر کثیر کی صورت میں, یعنی جب کافر اور مسلمان آمنے سامنے آ جائیں لڑتے وقت, یعنی جنگ شروع ہو جائے, یوں سمجھیں آپ, ٹھیک ہے. فلا تولوہم الادبار, تو پھر تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو, پھر میدان جنگ سے واپس نہ جاؤ. بڑی زبردست حکمت ہے اس میں. مسلمان کو کیا سکھایا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے, یعنی جب کوئی جنگ کے میدان سے بھاگتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کو دین کے کاز پر زیادہ ترجیح دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے. وہ دین کو نہیں بچا رہا, دین کا دفاع نہیں کر رہا, دین کی خدمت نہیں کر رہا, وہ دراصل اپنی حفاظت کر رہا ہے, اپنے آپ کو بچا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اگر اس کو دین کا فائدہ مقصود تھا تو وہ جان دے دیتا لیکن بھاگتا نہ. وہ خود کو قربان نہیں کر سکا, اس نے کیا کیا, دین کو قربان کر دیا اپنی مصلحت پہ, اپنے فائدے پہ. دوسری بات, جب ایک شخص بھی میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, دوسرے مسلمانوں پر ایک نفسیاتی گھبراہٹ ہوتی, کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر جب گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے دوسرا میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک بھاگتا ہے تو دوسرا بلا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے. وہ کہانی جانوروں کی آپ نے سن رکھی ہوگی, ایسی مزاحیہ کہانی ہے کہ جنگل میں جانور جو تھے, ایک جانور بھاگنے لگا تو بھاگتا جا رہا تھا, گدھا بھاگا یا کون, تو وہ بھاگ رہا تھا تو دوسرے جانور نے دیکھا تو وہ بھی بھاگ پڑا ساتھ. آگے گئے تو کچھ اوروں نے دیکھا, وہ بھی ساتھ بڑھا, اور پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے, تو کہا گڑم آ رہا ہے, گڑم آ رہا ہے. ایسی کہانی ہے بچوں کی, اور اس میں بتانا دراصل یہ مقصود ہے کہ یہ جانوروں کی صفت ہے کہ بے سوچے سمجھے ایک دوسرے کی نکالی کرتے ہیں. قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہیں کہ اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, وہ صرف دوسروں کی نکالی کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی رسمیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں, اس کے پیچھے کوئی عقل اور سینس کی بات ہے نہیں. ہم کیوں کرتے ہیں ایک رسم, بس سلامیوں کی بات کی, سلامیاں کیوں دیتے ہیں, اور دے رہے ہیں, اگر میں نے نہ دی تو کہیں کتنا کنجوس ہے, اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے نا. اور بھی جس قسم کی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں, تو بہت ساری چیزیں صرف دیکھا دیکھی ہو رہی ہیں. اچھا, لباس میں جو مختلف فیشن چلتے ہیں تو وہ کس طرح ہے, ان کی بنیاد بھی کیا ہے, صرف دیکھا دیکھی, لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھو گا جب ڈاکٹر بننے کا رجحان تھا تو ہر شخص میڈیکل میں جا رہا ہے. اب بزنس اسٹڈیز کا رجحان ہے تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا, کر سکتا ہے یا نہیں, اس قابل ہے یا نہیں, اس کا آئندہ کوئی فائدہ ہے یا نہیں, بس چونکہ زمانے کی ایک ضرورت ہے سب کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. تو بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ضرورت اور بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ جو صرف ایک لگی بندی روٹین سے ہٹ کے سوچ سکے. تو اس لیے جنگ کے میدان سے خاص طور پر گھبراہٹ کے وقت بھی کسی کو بھاگنے سے منع کیا گیا کہ وہ ایک بھاگے گا تو سب بھاگیں گے. اچھا, یہی نفسیات ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو چھٹی کرنے پہ روکتی ہوں. ایک چھٹی کرے گا تو دوسرا کہے گا اچھا فلانے نے کر لی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اس کا کام چل گیا تو ہمارا بھی چل جائے گا, چلو ہم بھی کرتے. اور پھر چھوٹی چھوٹی ریزن پہ آپ دیکھیں پیچھے ہوتے ہوتے آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ نیکی کے کام میں اگر کوئی آگے بڑھتا ہے اور جتنے لوگ پیچھے آتے ہیں تو ان سب کا ثواب ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے.
حالانکہ کام اس نے بھی اتنا ہی کیا اور باقیوں نے بھی اتنا ہی کیا، لیکن جو پیچھے کر رہے ہیں ان کو وہ اجر نہیں جو آگے کرنے والے کو ہے، کہ اس نے نیکی کی راہ کھول دی، پہلا قطرہ بارش کا۔ اچھا، اسی طرح حابیل قابیل میں جب قابیل نے قتل کیا تھا تو اس کا گناہ صرف اس میں نہیں ڈالا، بلکہ جو قیامت تک قتل کرے گا اس میں حصے دار وہ بنے گا۔ حالانکہ اس نے تو ایک ہی قتل کیا تھا نا، سب انسانیت کو تو نہیں قتل کیا تھا، لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے قتل کا دروازہ کھولا تھا، یہ جھجک ختم کی تھی۔ تو اسی لیے اسلام میں نیکی کے کام کی ابتدا کرنے والا اور برائی کے کام کی ابتدا کرنے والا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بڑے اجر یا بڑی سزا کے مستحق ہیں۔ تو میدان جنگ میں بعض اوقات ایک شخص کا بھگوڑا پن جو ہے پوری پلٹن کو بھگوڑا بنا دیتا ہے اور سب کو بدحواس کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف جنگ میں اتنی ہلاکت نہیں ہوتی جتنی بھگوڑے پن میں ہوتی ہے، کہ ایک دوسرے کے اوپر کود رہے ہیں۔ اور حج کے بارے میں جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ہلاکتیں مینا کے میدان میں ہوتی ہیں، اور وہ صرف افواہوں کے ذریعے، کہ فلانی جگہ وہ فلانا بے ہوش ہو گیا، گر گیا، ایک گرا تو بس پھر ایک کے اوپر ایک گرتا چلا گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا بچو، السبع سات، الموبقات ہلاک کرنے والی باتوں سے، 7 کبیرہ گناہ ہیں جن سے بچنا لازم ہے ورنہ تمہیں ہلاک کر دیں گی، ڈبو دیں گی۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ مت پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے بھی پیٹھ پھیری اس دن، الا، ہاں 2 استثنائی شکلیں ہیں کہ انسان الگ ہو سکتا ہے میدان جنگ سے، بھاگنا نہیں ہے۔ یہ 2 لفظ استعمال کیے گئے، متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ۔ تحرف اور تحیز 2 چیزیں جائز ہیں، تولی درست نہیں۔ اب یہ 3 لفظ ہو گئے نا ہمارے پاس، تولی بھی پیٹھ پھیرنا، اور پھر تحرف اور تحیز۔ تولی کراس کر دیں، تولی جائز نہیں، پیٹھ پھیرنا بھاگنا جائز نہیں، تحرف جائز ہے اور تحیز جائز ہے۔ تحرف کیا چیز ہے؟ تحرف حرف سے ہے، حرف کہتے کنارے کو، کہ انسان ایک طرف کو ہو جائے، یعنی بھگوڑا پن نہ ہو بلکہ ایک سائیڈ پر ہو جائے۔ جب دیکھے کہ دشمن میرے اوپر حملہ کر دے گا یا میدان جنگ میں تنہا رہ گیا ہے یا تعداد تھوڑی رہ گئی ہے، تو بجائے بزدلی کے ساتھ منہ موڑ کے بھاگنے کے وہ کیا کرے؟ ایک سائیڈ پہ ہوتے جائے، جنگی چال کے طور پر۔ کیوں ایک سائیڈ پہ ہوں؟ کہ جا کے دوبارہ اور لوگ ساتھ لے آئے یا مدد لے آئے اور پھر لڑے۔ یہ بزدلی کی علامت نہیں، یہ جنگی چال ہے جس کی اجازت ہے۔ او متحیزن، تحیز، تحیز ہے واو زے سے ہے، حوز ہے واو زے، جس کا لفظی معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اچھا، اسی طرح متحیز کہتے ہیں پیچیدہ سانپ، پیچدار سانپ، کیونکہ وہ بھی سمٹ جاتا ہے اور مڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تحیز کہتے ہیں مڑ کر، سمٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنا تاکہ ساتھیوں کی مدد سے دوبارہ حملہ کر سکے، یعنی جمع کرے ساتھیوں کو۔ تحرف ایک طرف پھر جانا، تحیز ملنا اور پناہ لینا، جمع کرنا، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے سائیڈ پر ہو جانا تحرف۔ اور تحیز کیا ہے؟ سائیڈ پر ہو کر کیا کرے؟ اور لشکر ساتھ لے آئے اور لوگوں کو جمع کر لے اور مدد کمک لے لے اور پھر آ کے حملہ کرے، اس کی اجازت ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یعنی ان 2 صورتوں کے علاوہ جو کوئی بھی اس دن پیٹھ پھیرے گا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا، اللہ کی ناراضگی مول لے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافر کی؟ ذرا سوچے تھوڑی دیر۔ مسلمان کی؟ کون سے مسلمان؟ عام مسلمان کی؟ مجاہد کی، میدان جنگ میں جانے والے کی، جو نکلا جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، لیکن وہاں جا کر جنگ لڑنے کی بجائے دوسروں کو بھی اس نے بزدل کیا، دوسروں کو بھی خراب کیا، دوسروں کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ ایسا شخص جو لشکر اسلام کی صفوں میں انتشار پیدا کرے یا بگاڑ پیدا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ مأواہ جہنم وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مزید تبصرہ جنگ بدر پر ہی، فلم تقتلوہم، اور مسلمان جب جنگ جیت گئے تو خیال ہوا کہ کہیں ان کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ ہم جیت گئے اور ہم فاتح ہیں اور ہم نے بڑا مارکا مارا ہے اور ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ فرمایا نہیں، تم نے کوئی نہیں کارنامہ کیا۔ فلم تقتلوہم،
70 مارے تھے نا مسلمانوں نے، کفار کے 70 قتل کیے تھے. فلم تقتلوہم، تو تم نے نہیں قتل کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. یہ تم نہیں تھے مارنے والے، یہ اللہ کی ذات تھی. مت اپنا کریڈٹ لو، مت اپنے پہ لو کوئی بات. وما رمیتا، اور نہیں تو نے پھینکا. رمی ہوتا پتھر پھینکنا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. تو ہوا یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی یا کنکریوں کی مٹھی بھر کے دشمن کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں ان کے. اور اللہ کے فضل سے ہوا یہ کہ وہ جو ریت تھی وہ ایک ایک کی آنکھوں میں جا گری. اور آپ خود سوچیں کہ انسان جب آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، اس سے وہ ساری کنسنٹریشن لوز کر کے اور مقابلے میں پسپائی دکھائی. اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے وما رمیت اذ رمیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نہیں تھے پھینکنے والے، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی تھی، وہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں ڈالی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو اچھی طرح آزمانا یا اچھی آزمائش کے ساتھ. اچھا یہاں ایک دلچسپ بات، بلا کا معنی یہاں نعمت ہے. نعمت اردو میں تو بلا صرف بلائی ہوتی ہے نا، عربی میں بلا ازداد میں سے ہے، جیسے ظن، جزا. جزا اردو میں صرف اچھے معنی میں ہے، عربی میں جزا سزا کے معنوں میں بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، تب بات پوری ہوتی. ورنہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برا کرے اور وہ جواب میں کہے جزاک اللہ، تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس شر کی جزا دے یا بدلہ برا دے. تو خیرن کا جو لفظ لگاتے ہیں وہ اسی لیے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، بلا ان حسنن، آزمائش تو کبھی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ کون سی آزمائش ہے، یعنی نعمت مراد ہے، تاکہ اللہ تمہیں عمدہ نعمت سے نوازے. یعنی اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کروایا، ان کے منہ پہ مٹی پھینکوائی، تاکہ تمہیں اللہ کامیابی دے. مراد ہے کامیابی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ذالکم، یہ ہے یہ بات. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا تمہارے پاس. یہ کون سا فیصلہ تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا ہم دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو تیرا نافرمان ہے اور قطع رحمی کرنے والا اس کو ہلاک کر. کیونکہ ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر آ کر پھوٹ ڈالی اور قطع رحمی کی. اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا خدایا ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے اور جو ظلم پر ہے اسے رسوا کر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں حرف بحرف قبول کی. اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا تمہارے پاس. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، نعود، ہم بھی لوٹیں گے، تم پھر مقابلت کو آؤ گے تو ہم بھی اسی طرح پھر تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا جتھا تم کو کچھ بھی کام نہ دے گا، کوئی فائدہ نہ دے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.